میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، میری دھڑکن۔ پتہ یہ چلا ہے کہ پاکستان سے امریکی یہودی ایمبیسی کے اسٹاف کے ہمراہ جا چکے، لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو اسٹیشنوں میں وہ موجود ہیں، وہ خبریں سینسر کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان کا آج کا یہ عظیم الشان اجتماع عالمی اور خصوصاً پاکستانی ذرائع ابلاغ کی جانب سے خلیج کی جنگ سے متعلق غلط، گمراہ کن اور یک طرفہ منفی پروپیگنڈے کی مذمت کرتا ہے، جو عراق کے خلاف یہودیوں اور نصرانیوں کی ایک سازش ہے۔ خصوصاً یہ اجتماع CNN کی یہودی نشریات کو پاکستان میں فوری بند کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ خلیج کی جنگ کی صورتحال سے متعلق ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن غیر جانبدار ہو کر اپنی نشریات کو پیش کرے۔ کیا یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ پاکستان ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشنوں سے امریکی ایجنٹوں کو نکالا جائے، یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ منظور ہے؟ اس سے قبل کہ میں قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی حضرات گرامی آپ لوگ تشریف رکھیں۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی سینئر نائب صدر جناب مرد حق پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب کو آپ نعرہ لگا کر استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدام حسین، صدام حسین، صدام حسین قدم بڑھاؤ، امریکہ پر بم گراؤ، اسرائیل پر میزائل برساؤ، مسلموں کا سپرمین، مسلموں کا سپرمین، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد۔ اب دعوت خطاب جناب مرد حق پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی دامت برکاتہم العالیہ جناب حضرت صوفی احمد خان صاحب نیازی، معزز بزرگان دین، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، آج کے اس اہم موقع پر جبکہ مسلمانان خلیج پر ایک ناگہانی آفت میں وہ مبتلا ہو گئے ہیں اور ایک سوچی ساچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ سارا پروگرام بنایا گیا ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ سعودی عرب کے شہنشاہ جب اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو اس وقت بھی ان کو یہ خطرہ لاحق تھا اور پوری دنیا اسلام کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اسرائیل مختلف ممالک پر حملہ کرے گا، مقامات مقدسہ کو پامال کرے گا۔ اس وقت بھی سعودی عرب کے شہنشاہ کی امریکہ سے دوستی تھی اور آج تک وہ دوستی برقرار ہے۔ انہیں اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ ہمیں خطرہ ہے، ہم پر حملہ ہونے والا ہے، اس لیے اے امریکہ کے ہمارے دوست، ہم تم سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ تم ہمارے یہاں فوج بھیج دو تاکہ ہم اسرائیل کا مقابلہ کریں۔ یعنی پورے تقریباً 23 سال گزر گئے، بیت المقدس پر اسرائیل کا قبضہ ہے یا نہیں آپ کو معلوم ہے؟ اور بیت المقدس جو ہے وہ اسرائیل کا ہے یا مسلمانوں کا ہے؟ اس کو مسلمانوں کا بیت المقدس اور مسلمانوں کے وہ مقامات جو فلسطین کے نام سے وہ ملک یاد کیا جاتا تھا، بولو صفحہ ہستی پر فلسطین باقی ہے؟ نہیں باقی ہے۔ اس کی ذمہ داری شہنشاہ سعود پر ہے یا نہیں ہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر عراق
وہ اپنی فوج تیار کر سکتا ہے، تو بولو سعودی عرب کے شہنشاہ کو کس نے منع کیا تھا کہ آپ 5 لاکھ اور 10 لاکھ مسلمانوں کی فوج اپنے ملک میں اپنے پیسے سے تیار کرے تاکہ وقت پڑنے پر وہ تمہاری مدد کرے؟ کیوں نہیں کیا تم نے یہ فوج تیار کیوں نہیں کی؟ اور خود صدام حسین نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ پیسے خرچ کریں، ہم آپ کے لیے فوج تیار کر کے دیتے ہیں۔ لیکن جناب سعودی عرب کے شہنشاہ اپنے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں تو اپنا محل چاہیے، ان کے محلات کی ان کی بیویاں چاہیے، انہیں اور بھی معاملات چاہیے، انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کا تحفظ کیا جائے۔ وہ اپنا پیسہ پانی کی طرح سے بہا رہے ہیں، امریکہ کو دے رہے ہیں، یہودیوں کو دے رہے ہیں، عیسائیوں کو دے رہے ہیں، اپنے یہاں فوج کیوں نہیں تیار کی؟ اگر آج وہ اپنی فوج تیار کر لیتے تو چلیے کویت کی ہمدردی میں یہ پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ صدام حسین کی کوئی غلط فہمی یا کویت کا کوئی مسئلہ ہو، میں پوچھتا ہوں کہ مسلمان ممالک کے سربراہوں کی کانفرنس شاہ فہد نے کیوں نہیں بلوائی کہ اے مسلمانوں کے سربراہ تم آ کر بیٹھو اور فیصلہ یہ کرو کہ آیا عراق نے کویت پر جو قبضہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے مسلمان ممالک کے سربراہوں کی بولو کانفرنس بلائی؟ نہیں بلائی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک ایسی یہودی چال میں خود شاہ فہد پھنس گئے ہیں کہ ان کا نکلنا مشکل ہے، ان کی سلطنت اب باقی نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ یہودی چال میں یہ پھنس گئے ہیں، یہودیوں کے لڑکے میں آ گئے۔ آج وہ یہودیوں کی حفاظت کے لیے اپنے ہاں فوج بلوا رہے ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی شاہ فہد سے یہ اجازت لے رہا ہے کہ اے شاہ فہد مسلمانوں کے تم بادشاہ ہو اور کہتے ہو کہ ہم خادم الحرمین شریفین ہیں، ہم تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ بولو مسلمانوں کو مارنے کے لیے بمباری کریں؟ شاہ فہد نے کہا ہم اجازت دیتے ہیں مسلمانوں کو مارنے کے لیے بمباری کریں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، وہ خادم حرمین شریفین، وہ خائن حرمین شریفین بن گیا، وہ کیسے بن سکتا ہے جب مسلمانوں پر بمباری کرنے کے لیے وہ بش کو اور یہودی کو یہ حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے؟ دیکھو چالاکی یہودیوں کو عیسائیوں کی کہ وہ شہنشاہ سعود سے پوچھتا ہے کہ بولو ہم بمباری کریں؟ کہاں بمباری کرو، اب جو مسلمان مر رہا ہے بولو اس کے خون کس کی گردن پر ہے؟ اور کیا رسول اللہ اس کو معاف کریں گے؟ نہیں معاف کر سکتے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھلوا رہا ہے اور یہ مسلمانوں کو مروا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اجازت اس سے لے رہی۔ اور پھر میں پوچھتا ہوں، امریکہ دلالی کر رہا ہے، اس کا کام ہی دلالی کرنے کا ہے، اس لیے کہ ایک سپر پاور تو ختم ہو گئی، اب ان کے بھی ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور ان کے بھی ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ ارے اب سپر پاور اللہ کا ہوگا، سپر پاور اسلام کا ہوگا، اسلام فتح نصرت سے ہمکنار ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں پوچھتا ہوں، بمباری ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، ہزاروں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اچھا صاحب کویت کو بچانے کے لیے امریکہ بہادر یہودی کے ساتھ مل کر یہ کارروائی کر رہا ہے، چلیے ہم کہتے یہ ہے کہ جنگ کا مسئلہ ختم بھی ہو جائے۔ ارے بھائی جس کویت کے لیے لڑ رہے ہو تم، بولو وہ کویت باقی رہے گا اس جنگ میں؟ وہ باقی رہے گا اور تو دھول اڑے گی وہاں کس کے لیے جنگ کر رہے ہو؟ تیل بھی برباد ہوگا، کویت بھی برباد ہوگا۔ جنگ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ جنگ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اسرائیل کو بچانے کے لیے، اور اسرائیل بھی اب نہیں بچ سکتا، اور بیت المقدس بھی آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اسرائیل بھی اسلام کے نام پر
اسلام کے نام پر جیتنے والی حکومت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم منافقانہ کردار ادا کرنا چھوڑ دو. تم نے اسلام کے نام پر ووٹ لیا نہیں لیا؟ بولو لیا. اب یہ منافقانہ کردار، اور میں کہتا ہوں وزیر خارجہ کو آج برطرف کرو، وزیر خارجہ کو برطرف کرو، اس لیے کہ یہ امریکن ایجنٹ ہے، امریکن ایجنٹی کا کردار ادا کر رہا ہے. اور میں سینٹ سے کہہ رہا ہوں، سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، سینٹ والوں جرات مندی کا مظاہرہ کرو، اور تم مسلمان اس وقت مشکل میں ہے، مسلمانوں کا ساتھ دینے کا اعلان کرو، مسلمانوں کا ساتھ. اور یہ فوجیں جو تم نے بھیجی ہے امریکہ کی مدد کے لیے، ان فوجوں کو واپس بلاؤ. اگر ان فوج، اور میں کہتا ہوں ہماری فوج بڑی غیرت مند ہے، میں ان غیرت مند فوجیوں سے کہتا ہوں کہ تم واپس آ جاؤ، اس لیے کہ تمہیں بے وقوف بنا کر بھیجا گیا ہے. مقامات مقدسہ کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، کرے گا. اور صدام حسین نے یہ قسم کھائی ہے کہ ہم مکے اور مدینے کی بھی حفاظت کریں گے، بغداد کی بھی حفاظت کریں گے، اور شہید اعظم کی بھی حفاظت کریں گے، امام اعظم کی بھی حفاظت کریں گے، اور غوث اعظم کی بھی حفاظت کریں گے، اور رسول اعظم کی بھی حفاظت کریں گے، اور صدیق اکبر کی بھی کریں گے، فاروق اعظم کی بھی کریں گے. اس نے کہا آؤ اس کا ساتھ دو، اور اس کے بعد اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اے مسلمانوں تم بیٹھ کر بات کرو. ہم کہتے ہیں چلو کہیں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن تم نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بلا کر مسلمانوں کی غیرت کو للکارا ہے. ہم کہتے ہیں مسلمان آج ہوش میں آ جا، آج وقت آیا ہے کہ بیت المقدس کو آزاد کرایا جائے، اسرائیل کو نیست نابود کر دیا جائے، اور بش کو حقیقی معنوں میں بش میں جھونک دیا جائے. انگریزی میں بش کہتے ہیں جھاڑی کو، اور جھاڑی میں لومڑی چھپا کرتی ہے، اور بھاگنے والے جانور چھپا کرتے ہیں، اور کانٹے ہوتے ہیں اس میں، اور اس کانٹوں میں الجھ کر جھاڑی میں جو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، اور وہ مر جائے گا. پاکستان کا مسلمان زندہ ہے. تم یہ بات طے کر لو کہ ہم غیر اسلامی معاملات کے خلاف جہاد کریں گے، اور مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، اس خون کا ہم بدلہ لیں گے. ہم بغداد کی بھی حفاظت کریں گے، ہم حرمین شریفین کی بھی حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ کو دعوت خطاب دوں. ایک دو اعلان سماعت فرما لیجیے. حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی دعوت برکاتہم العالیہ خصوصی دعا فرمائیں گے، آپ اس میں شرکت فرمائیے گا. آپ حضرات آرام سے تشریف رکھیں کہ وہ آ کر آپ سے خطاب فرمائیں. صدام حسین قدم بڑھاؤ، امریکہ پہ بم گراؤ، اسرائیل پر میزائل برساؤ،
تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. جمعیت علماء پاکستان کراچی ڈویژن کی جانب سے اس کی دعوت پر آپ اس جہاد کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے. میں جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس محبت اور اس خلوص کے ساتھ جمعیت علماء پاکستان کی دعوت پر آپ نے شرکت فرمائی، میں آپ کو بھی، منتظمین کو اور عہدیداران کو، جمعیت علماء پاکستان، انجمن طلباء اسلام، انجمن نوجوانان اسلام، تمام ساتھیوں کو، خادمین کو، احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہماری یہاں آمد کا مقصد بھیڑ جمع کرنا نہیں ہے، کسی کو یہ بتانا نہیں ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد کار فرما ہے. ہماری یہاں آمد کا مقصد صرف یہ ہے ایک کہ ہم اللہ کے گھر کے سامنے، اللہ کے گھر میں ہی سمجھیے، اللہ کے گھر کے زیر سایہ اس بات کا عہد کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور عراق میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ مسلمانوں کی جنگ ہے. ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں، ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں اللہ کے گھر کے زیر سایہ کہ جس وقت بھی عراق کے غیور مسلمانوں کو ہماری جانوں کی اور ہمارے خون کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم حاضر ہو جائیں گے. وقت کم ہے. ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں، ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جس وقت صدر صدام حسین کے قدم بیت المقدس کی طرف بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ان کے دائیں اور بائیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہوں. مسلمانوں خوشخبری ہو، میرے مسلمان بھائیوں، کراچی کے غیور مسلمانوں، پاکستان میں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اور علم کی عزت و ناموس کے محافظ و مبارک ہو کہ اسرائیل 43 برس پہلے قائم ہوا تھا. 43 برس میں آج پہلی مرتبہ صبح کو 5 بجے صدام حسین نے اسرائیل کے 7 شہروں پر میزائل پھینکے ہیں. پہلی مرتبہ ہوا، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. آج ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا. 43 برس میں مسلمانوں میں بڑے بڑے نام نہاد جنرل پیدا ہوئے. جب وقت جہاد آتا تھا تو اسپتالوں میں چلے جاتے تھے. مسلمانوں میں بڑے بڑے صدر پیدا ہوئے کہ جو بڑے تمک تراق سے اپنے صدارت کا اعلان کرتے تھے، لیکن جب وقت جہاد آتا تھا تو اپنے قصر صدارت کے باورچی خانوں میں گھس جاتے تھے، ڈر کے مارے گھس جاتے تھے. لیکن الحمدللہ 43 برس میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ اسرائیل کے شہروں پر حملہ ہوا اور اسرائیل کی حکومت نے ایمرجنسی کا اعلان کیا اور تمام شہریوں سے کہا ہے کہ گھر میں چھپ کر بیٹھ جائیں. CNN ٹیلی ویژن خود میں سن رہا تھا اور وہ یہ اعلان کر رہا تھا
مسلمانوں خوشخبری ہو، اگر آج تل اویو پر راکٹ مسلمانوں کا گر سکتا ہے، اور اس راکٹ کا نام تھا الحسین، تو انشاءاللہ الحسن بھی گرے گا، اور انشاءاللہ 23 برس سے بیت المقدس کے در و دیوار مسلمانوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جگہ جہاں دونوں جہاں کے تاجدار، معراج کے دولہا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اسی مہینے میں 1,24,000 نبیوں کی امامت کی، عرشی اور فرشی فرشتوں کی امامت کی۔ اس جگہ پر 23 برس سے یہودیوں کے ناپاک قدم رکھے ہوئے ہیں۔ اب وقت آیا ہے مسلمانوں، اب وقت آیا ہے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صدام حسین کی شکل میں صلاح الدین ایوبی کو بھیج دیا ہے انشاءاللہ۔ ایک خرب مسلمانوں کی ماؤں کی گود سے اب تک کوئی ایسا جرنل پیدا نہیں ہوا تھا۔ الحمدللہ اب ایک ایسا جرنل پیدا ہوا، کیا عجب ہے اللہ اس سے وہی کام لے لے۔ اے اللہ، اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد کیجئے۔ بیت المقدس کے در و دیوار رو رہے ہیں، کعبے کے در و دیوار مسلم فوج کے انتظار میں ہیں، بیت المقدس کے در و دیوار صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہیں۔ اور اے اللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ خوشخبری سنیں گے کہ بیت المقدس فتح ہو رہا ہوگا، اور وہ مجاہدین کے دستے جن کو جمعیت علماء پاکستان تیار کر رہی ہے، یہ مجاہدین کے دستے جمعیت علماء پاکستان کا اس میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ آپ ٹھہر جائیں، بیٹھ جائیں، آپ کو نہیں بھیجا جائے گا، آپ بوڑھے آدمی ہیں، جوانوں کی ضرورت ہے، ایسے بوڑھے وہاں بہت ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان انشاءاللہ بھیجیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجاہدین کے دستے، بیٹھ جاؤ، جاہل آدمی بیٹھ جاؤ۔ مجاہدین کے دستے جمعیت علماء پاکستان تیار کر رہی ہے، نوجوان مجاہد، خون دینے والے، جان کی قربانی دینے والے، تربیت یافتہ لوگوں کی بھرتی ہو رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے ابھی تک اجازت نہیں دی ہے، آگے بھی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے کم از کم اتنا ضرور کر دیا، ہم نے کم از کم اتنا ضرور آپ کے لیے کر دیا کہ آپ کا نام مجاہدین کے رجسٹر میں لکھ لیا ہے۔ اب ہم انتظار میں ہیں کہ کب وہاں سے بلاوا آئے، جب صدام حسین پکاریں گے، جب صدام حسین آواز دیں گے تو اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر رکاوٹ کو دور کر کے وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ابھی وہ لوگ جنہوں نے مجاہدین کی فہرست میں اپنا نام لکھوایا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
اور ابھی نام مزید لکھے جائیں گے۔ جمعیت علماء پاکستان کے دفاتر کراچی سے لے کے خیبر تک کھلے ہوئے ہیں، کوئٹے سے لے کر پشاور تک کھلے ہوئے ہیں، اور دفتروں میں نام درج ہو رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ صرف سعود آباد میں 24 گھنٹے کے اندر 850 سے زیادہ مجاہد نوجوانوں نے اپنے نام لکھوائے۔ یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ کراچی شہر میں ہے، یہی جذبہ پشاور میں ہے، یہی جذبہ لاہور میں ہے، یہی جذبہ ملتان میں ہے، یہی جذبہ کوئٹے میں ہے۔ اور قابل مبارکباد ہیں پاکستان کے غیور مسلمان۔ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ مسلمانوں کے اوپر، پاکستان کے غیور مسلمانوں پر نام نہاد انتخابات کے ذریعے سے امریکی ایجنٹ مسلط ہو گئے ہیں۔ نام پاکستان کا استعمال ہو رہا ہے، نام پاکستان کا استعمال ہو رہا ہے اور کام امریکہ کا ہو رہا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہیں پاکستان کے موجودہ حکمراں، یہ وہ مسلمان ہیں پاکستان کے موجودہ حکمراں، یہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ یہودیوں کے ایجنٹ، یہودی بھی ان سے شرماتے ہیں، یہ امریکی بھی ان سے شرماتے ہیں۔ یہ اس طرح سے دلالی کر رہے ہیں، اس طرح سے بش جا رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ امریکہ میں پیدا ہوئے، امریکہ میں پلے ہیں اور بڑھے ہیں، اور ہمارے سروں پر امریکہ نے ان کو مسلط کر دیا ہے۔ اگر یہ اسی طرح امریکی ایجنٹی کا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تم امریکہ جاؤ، پاکستان کے غیور مسلمانوں پر حکومت کرنے والا غیور مسلمان آئے تاکہ وہ صلاح الدین ایوبی بن کر بیت المقدس کی طرف قدم بڑھائے۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے محترم بھائیوں، ہم صدام حسین کے طلبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجاہد نوجوانوں سے میں درخواست کروں گا کہ وہ انتظار کریں، نام انہوں نے لکھوا لیے، اور انشاءاللہ جب بھی وہاں سے طلبی آئے گی حکومت پاکستان اجازت دے دے گی، اور اگر اجازت نہ بھی دی تو پھر انشاءاللہ ہم دوسرا راستہ نکالیں گے انشاءاللہ۔ اب سارے راستے بند ہیں، امریکہ نے سارے راستے بند کر دیے، غذا کا راستہ بند ہے، دواؤں کا راستہ بند ہے، کھانے پینے کی سپلائی بند ہے، سب بند ہے، سب راستے بند ہیں۔ لیکن جہاں ایک طرف یورپ، امریکہ، جاپان، فرانس، برطانیہ، اسلام دشمن قوتیں، انہوں نے دروازے سب بند کر دیے، لیکن الحمدللہ اللہ کا دروازہ کھلا ہوا، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ اور کیا بات ہے کہ اس وقت بغداد کی سرزمین پر خود ٹیلی ویژن، امریکن یہودی ٹیلی ویژن CNN کہتا ہے کہ بغداد کے مسلمان اسی طرح سے ٹہل رہے ہیں، چہل قدمی ہو رہی ہے۔ یہ ایمان کی دولت ہے، یہ اللہ کا دروازہ ان کے لیے بند نہیں ہوا۔ اب ہمارے لیے پاکستان کی موجودہ حکومت جس طرح سے امریکہ کی دلالی کر رہی ہے، اگرچہ وہ معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ملک کے حالات، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں چلنے والی بسیں ہماری ہیں، اس ملک کے چلنے والی بسیں، اس کو اتارو، ہٹاؤ وہاں سے، رضاکار چلو، ہٹاؤ وہاں سے اس کو۔
بیٹھ جاؤ۔ امریکہ کی حکومت کی یہ حکومت دلالی کر رہی ہے، لیکن سڑک پر چلنے والی بسیں ہمارے پیسے سے بنی، سرکاری عمارتیں ہمارے پیسے سے بنی ہیں۔ ہمیں ملک میں امن رکھنا ہے، جلوس پر امن ہونے چاہیے، جلسے پر امن ہونے چاہیے۔ امریکی ایجنٹ، یہودی ایجنٹ، بھارتی ایجنٹ ہماری صف میں گھس کر ہم کو ادھر ادھر بھڑوا کر ہماری طاقت کو منتشر کرنا چاہیں گے۔ ہماری پوری توجہ عراق، صدام حسین، بیت المقدس، امریکہ عالم اسلام کا دشمن نمبر 1 پر توجہ رہنی چاہیے۔ یہودی ہمارا دشمن ہے، اس پر توجہ رہنی چاہیے، اور پرامن طریقے سے انشاءاللہ ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر کے رہیں گے۔ اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم کچھ نہیں پیش کر سکتے صدر صدام حسین کو، تو اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ادب سے کھڑے ہوں اور دعا مانگیں، کھڑے ہو کر دعا مانگیں، سب کھڑے ہو کر پوری آہوزاری کے ساتھ، سب کھڑے ہو کر پورے محبت اور اخلاص کے ساتھ، پورے محبت اور اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کر عراق کے مسلمان بھائیوں کی حفاظت، ان کی فتح و نصرت اور ان کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم اذل الیہود والمجوس والنصارى والمشرکین، اللہم اذل الیہود والنصارى والمشرکین، اللہم انصرنا علی القوم الظالمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر جیش الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الغزاة والمجاہدین فی ارض العراق، اللہم انصر جیش الاسلام فی العراق علی الیہود والمجوس والنصارى والمشرکین، اللہم انصرنا علی الیہود والمجوس والنصارى والمشرکین۔ اے اللہ، سرزمین عراق پر بسنے والے تیرے محبوب کے امتی یہودی اور سعودیوں کی بمباری سے، اے اللہ، ان کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس پر ان کو صبر کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ، ظالم یہودی، ظالم عیسائی جس طرح مسلمانوں کی بستیوں کو اجاڑنا چاہتے ہیں، اے اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اجاڑ دے، یہودیوں کی بستیوں کو اجاڑ دے، اور اے اللہ عراق کی سرزمین کے مسلمانوں کو صدام حسین کی قیادت میں یہودی اور عیسائی لشکر پر فتح و نصرت عطا فرما، اے اللہ یہودی اور عیسائی لشکر پر صدام حسین کو فتح و نصرت عطا فرما، اور اے اللہ مسلمانوں کے وہ خائن، وہ بددیانت حکمراں جو امریکی ایجنٹ اور یہودیوں کی دلالی کا کام کر رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو ان سے نجات عطا فرما، نظام مصطفیٰ کی حکومت مسلمانوں کو عطا فرما، اے اللہ رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوؤں کا صدقہ، اور اے اللہ بدر کے مجاہدین کا صدقہ، اور اے اللہ احد کے مجاہدین کا صدقہ، اور اے اللہ کربلا کے شہیدوں کا صدقہ، اے اللہ عراق کے مسلمانوں کو صدام حسین کی قیادت میں یہودی اور عیسائیوں کے لشکر پر فتح و نصرت عطا فرما، اے اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے گیسوؤں کا صدقہ، ان کے مقبول سجدوں کا صدقہ، ان کے مقبول سجدوں کا صدقہ، ان کے مقبول دعاؤں کا صدقہ، اے اللہ بدر کے مجاہدین 313 مجاہدین کا صدقہ، احد کے 300 سے اوپر 1000 سے اوپر جو مجاہدین تھے ان کا صدقہ، اور اے اللہ اپنے محبوب کی امت
اپنے محبوب کے نواسے امام حسین کا صدقہ، کربلا کے شہیدوں کا صدقہ، امت مسلمہ کے شہداء کا صدقہ، صدام حسین اور ان کے لشکر کو بیت المقدس فتح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صدام حسین اور ان کے لشکر کو، کعبے کو اور مدینے کو یہودیوں اور عیسائیوں سے آزاد کرانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ ارض مقدس فلسطین کو، اے اللہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ وہ دن آئے کہ ہم تیرے اور تیرے محبوب کے دربار میں حاضر ہوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کعبہ اور مدینہ یہودیوں کے نجس اور ناپاک قدم سے آزاد ہو چکا ہے۔ اے اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اور یہ جو خائن اور بددیانت اور ضمیر فروش یہودیوں کے ایجنٹ اور دلال جہاں جہاں مسلمانوں پر مسلط ہیں، اے اللہ ان سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ عالمی اسلام پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، عراق کے غیور مسلمانوں کی حفاظت فرما، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، امریکہ کے صدر جارج بش کو اے اللہ ذلیل و رسوا فرما، امریکہ کے صدر عالمی دہشت گرد جارج بش کو اے اللہ ذلیل و رسوا فرما، یہودیوں کو ذلیل و رسوا فرما، عیسائیوں کو ذلیل و رسوا